بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت ہفتم کے عزیز طلبہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بیٹا اردو کی 7ویں کتاب صفحہ نمبر 101 صفحہ نمبر 101 اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ آج سے ہم ایک اور سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ سبق کا عنوان اس وقت آپ دیکھ چکے ہیں، ہمارے طور طریقے۔ سبق کا عنوان ہے ہمارے طور طریقے، ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 101۔ دراصل یہ سبق معاشرتی آداب پر مشتمل سبق ہے، جس کی اس وقت ہمیں بے حد ضرورت ہے۔ اس وقت معاشرے کی مجموعی صورتحال کیا ہو چکی ہے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا بیٹا۔ ہمارے طور طریقے میں ہمیں معاشرے میں رہنے کا درست طریقہ کار اور معاشرے میں رہنے کے اصول و ضوابط بتائے جا رہے ہیں۔ صفحہ نمبر 101 ملاحظہ فرمائیے، شاباش جی بیٹا۔ صفحہ نمبر 101 ہمارے طور طریقے۔ جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا بیٹا کہ اس سبق میں معاشرے میں رہتے ہوئے ایک دوسرے کا احترام، ایک دوسرے کی عزت، ایک دوسرے کے ساتھ پیار و محبت سے رہنا، ایک دوسرے کی رائے کا احترام رکھنا اور اس طرح کی دیگر آداب کا ذکر ہے، جو ابھی ہم پڑھنے والے ہیں۔ کتاب اس وقت آپ کے سامنے ہے، میں سبق پڑھ رہا ہوں، توجہ دیجیے گا۔ بسم اللہ پڑھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاشرے میں رہنے والا ہر فرد، معاشرے میں رہنے والا ہر فرد، چاہے وہ کسی مذہب یا نسل سے تعلق رکھتا ہو، وہ کوئی بھی زبان بولتا ہو، اس کا تعلق کسی بھی پیشے سے ہو، وہ گورا ہو یا کالا، امیر ہو یا غریب، ہمیں ان کی قدروں کا احترام کرنا چاہیے۔ یہ لفظ دراصل کیا ہے؟ غریب، غریب جو کہ غلط تلفظ کے ساتھ لکھا ہوا آپ کو اس وقت نظر آ رہا ہے، دراصل یہ مس پرنٹ ہے۔ معاشرے میں رہنے والے ہر فرد کی رائے کا احترام کرنا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی قوم سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی نسل سے ہو، کسی بھی ملک سے اس کا تعلق ہو، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہو، احترام سب کا کرنا چاہیے۔ اسی سے معاشرے میں امن و سکون پیدا ہوتا ہے، اسی سے معاشرے میں آپس کا احترام پیدا ہوتا ہے۔ یہ آداب معاشرت کا ایک اہم حصہ ہے۔ لفظ اقدار جمع ہے قدر کی، لفظ اقدار جمع ہے قدر کی، اور قدر کسے کہتے ہیں؟ اس سے مراد وہ باتیں اور خیالات ہیں جو ایک فرد کے لیے ذاتی لحاظ سے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ ہم اپنی اقدار ہی کی بنیاد پر اپنی زندگی کی سمت کا تعین کرتے اور اسے گزارتے ہیں۔ عمر بڑھنے کے ساتھ حاصل ہونے والی تعلیمات، معلومات و مشاہدات، تجربات، رتبہ اور حیثیت وغیرہ کی بنیاد پر ہماری اقدار بنتی اور تبدیل ہوتی رہتی ہیں، تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ یہاں بھی کچھ مس پرنٹ ہے بیٹا، یہ جملہ بھی درست کر لیجئے۔ یعنی مختصراً اگر یوں کہا جائے کہ ہر ایک کے خیالات اور ہر ایک کی رائے اور ہر ایک کی سوچ کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ دراصل ہم اپنی سوچ سے اختلاف برداشت نہ کرتے ہیں نہ کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے میں بہت بگاڑ پیدا ہوتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے اندر برداشت کا مادہ بالکل
ختم ہو چکا ہے۔ لوگ اپنی رائے سے اختلاف بالکل بھی برداشت نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تنوع کی قبولیت، احترام، وقار انتخاب، یہ لفظ بھی مس پرنٹ ہے، اس جملے سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے۔ تنوع کی قبولیت، احترام اور برابری وہ بنیادی اقدار ہیں جو ایک انسان کو صحت مند اور پرامن زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ تنوع کی قبولیت، تنوع کسے کہتے ہیں بیٹا؟ تنوع، پہلے تو میں اس کا اعراب واضح کر دوں کہ واو پر تشدید ہے۔ تنوع یہ لفظ نوع سے ہے، کس سے ہے؟ نوع، عربی زبان کا لفظ ہے۔ نوع کہتے ہیں قسم کو، کسی بھی چیز کا مختلف الاقسام ہونا، ٹھیک ہے بیٹا۔ تنوع کی قبولیت یعنی معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں مختلف اقسام کے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو گورے ہوتے ہیں، کچھ کالے ہوتے ہیں، الگ الگ قوم سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے معاشرے میں واسطہ پڑتا ہے، الگ الگ زبانیں بولنے والے، الگ الگ ملکوں سے اور صوبوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں سے ہمیں واسطہ پڑتا ہے۔ تو ہمیں ان تمام لوگوں کو قبول کرنا ہے، اور یہ تمام مختلف الاقسام جو لوگ ہیں ان کے ساتھ ہمیں یکساں پیش آنا ہے، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں تنوع کی قبولیت۔ میں یہاں واضح بھی کر دیتا ہوں، تنوع کا مطلب کیا ہے؟ مختلف الاقسام ہونا۔ مختلف الاقسام، تنوع مختلف الاقسام، ٹھیک ہے۔ تنوع کی قبولیت، احترام اور برابری وہ بنیادی اقدار ہیں جو ایک انسان کو صحت مند اور پرامن زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ آداب معاشرت میں مؤثر انداز میں بات چیت کرنا بھی شامل ہے، یعنی جس سے بھی بات چیت کی جائے پر اثر انداز میں کی جائے، بہتر انداز میں کی جائے، مہذب انداز میں، باوقار انداز میں بات کی جائے اور ہر ایک کو عزت دی جائے۔ بولتے وقت بہترین الفاظ کے ساتھ نرمی سے بات کی جائے، چیخ چیخ کر بولنا مناسب نہیں ہوتا۔ گالم گلوچ یعنی کہ بد زبانی کرنا، برے الفاظ استعمال کرنا، گالم گلوچ مہذب لوگوں کا شیوا نہیں۔ مہذب آپ جانتے ہیں تہذیب یافتہ لوگوں کو کہا جاتا ہے، باوقار لوگوں کو کہا جاتا ہے۔ شیوا کسے کہتے ہیں؟ شیوا کہتے ہیں عادت کو۔ شیوا کسے کہتے ہیں بیٹا؟ عادت کو، یعنی بد زبانی کرنا، بدگوئی کرنا، یہ مہذب لوگوں کی عادت نہیں ہوتی۔ فضول، بے معنی اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے۔ فضول، بے معنی اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو سے پرہیز کیا جائے، جسے کہتے ہیں بازاری زبان، یعنی بازاری زبان میں بات نہ کی جائے، ابے تبے کر کے بات نہ کی جائے، ہر ایک سے احترام سے بات کی جائے، تم اور تو کی جگہ آپ کا استعمال کیا جائے۔ کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے دل آزاری کا پہلو نکلتا ہو۔ دل آزاری کسے کہتے ہیں؟ دل آزاری کہتے ہیں دل دکھنا، دل کا دکھنا، یعنی کوئی ایسی بات نہ کی جائے جس سے کسی کا دل دکھ سکتا ہو، کسی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہو۔ دل کو تکلیف پہنچانا۔ تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے، تحقیق کے بغیر کوئی بات نہ کی جائے۔ سچائی سے کام لیا جائے اور جھوٹ سے بچا جائے۔ اگر ہم ان چیزوں کا خیال رکھیں گے، اپنے لہجے میں، لوگوں کے ساتھ تعلق میں ان باتوں کا خیال رکھیں گے، ان باتوں کو ملحوظ رکھیں گے، تو آہستہ آہستہ معاشرے سے یہ جو بے صبری ہے اور معاشرے سے جو یہ عدم برداشت ہے، یہ آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہمیں ہر کام میں سنجیدگی اور وقار کا دامن پکڑنا چاہیے۔ وقار کسے کہتے ہیں؟ وقار اور سنجیدگی دونوں مترادف ہیں۔ وقار بھی سنجیدگی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
مہذب انداز میں رہنا اور باعزت انداز میں رہنا، سنجیدہ رہنا، بردبار رہنا، اسی کا مطلب ہے وقار کے ساتھ رہنا۔ ہماری چال میں بھی سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے، غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ ہماری چال میں یعنی ہمارے انداز میں بھی سنجیدگی کا ہونا ضروری ہے، غرور اور تکبر سے بچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو عجز و انکسار پسند ہے، عجز و انکسار، یہ لفظ عجز اور یہ انکسار دونوں میں ابتدائی حرف پر کسرہ یعنی کہ زیر ہے۔ عجز و انکسار یعنی کہ عاجزی کرنا۔ عجز و انکسار کا مطلب کیا ہے بیٹا؟ عاجزی کرنا۔ خود کو چھوٹا سمجھنا، خود کو حقیر سمجھنا، تکبر نہ کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بارش کے دنوں میں سڑک پر پانی جمع ہو جاتا ہے، گاڑی چلانے والے گاڑی کی رفتار کم کیے بغیر اس طرح گزرتے ہیں کہ پیدل چلنے والوں یا سائیکل پر سوار افراد کے کپڑوں پر گندے پانی کی چھینٹیں پڑ جاتی ہیں اور انہیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ان کی اس بے احتیاطی سے لوگ اذیت کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر غلطی ہو جائے تو اس پر شرمندہ ہو کر اپنے عمل کی معافی مانگنی چاہیے، اور جب کوئی آپ سے معافی کا طلبگار ہو تو اسے صدق دل سے معاف کر دینا چاہیے۔ یہ دو بہت اچھی باتیں ہیں بیٹا۔ کبھی بھی انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً سوری کر دینا چاہیے، معذرت کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے۔ بھائی میں آپ سے معذرت خواہ ہوں، یا مجھ سے غلطی ہو گئی، برائے کرم آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس طرح کے الفاظ۔ اور جس سے معافی طلب کی جائے، جس سے معذرت کی جائے، جس سے سوری کیا جائے، اس کو بھی چاہیے کہ وہ فوراً معاف کر دے، ٹھیک ہے بیٹا۔ دوسروں کے بارے میں ہمیشہ مثبت سوچ رکھیں، مثبت سوچ رکھیں یعنی کہ اچھی سوچ رکھیں، ٹھیک ہے، پازیٹیو سوچ رکھیں۔ نیگیٹو یعنی کہ منفی سوچ بالکل نہ رکھیں، یعنی کہ لوگوں کے بارے میں اچھا سوچیں، اچھی باتیں اور ان کے اچھے اعمال اور اچھے کردار کو اپنے ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے۔ بدگمانی سے بچیں، بدگمانی یعنی بری سوچ سے بچیں، کسی کے بارے میں شک و شبہ کرنا اور اس کے بارے میں بری رائے رکھنا، اس سے بچیں۔ ہر سنی سنائی بات کو بغیر تحقیق آگے پھیلانا بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے، بگاڑ کا باعث بن سکتا ہے، یعنی کسی بھی برائی کو جنم دے سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بات کو بغیر جانچے پرکھے، یہ جانچنے نہیں ہے لفظ ہے جانچے، کہ بات کو بغیر جانچے پرکھے آگے نہ پھیلایا جائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بات کو بغیر جانچے پرکھے آگے نہ پھیلایا جائے۔ تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آداب معاشرت کا تقاضا ہے کہ اگر کوئی بھائی دکھ درد میں مبتلا ہو تو اس کے درد کو محسوس کیا جائے اور اس کا غم بانٹنے کی کوشش کی جائے۔ خاص طور پر ہمسایوں کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جائے۔ ہمسایہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جی ہاں آپ جانتے ہیں، ہمسایہ کہتے ہیں پڑوسی کو۔ خاص طور پر ہمسایوں کے ساتھ عمدہ سلوک کیا جائے، یعنی پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، ان کے آرام و سکون کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ مشہور ہے ہمسایہ ماں جایا، ہمسایہ ماں جایا، دراصل یہ ایک محاورہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ہمسایہ یعنی کہ پڑوسی ایسا ہی ہے جیسے ماں کا جنا ہوا ہوتا ہے۔ جس طرح دو بھائی ایک ہی ماں کی اولاد ہوتے ہیں، اسی طرح پڑوسی بھی بھائی کی طرح ہے، یعنی ماں کا جنا ہوا جیسا ایک بھائی ہوتا ہے اسی طرح پڑوسی بھی ہوتا ہے۔ یعنی اس محاورے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمسایہ ایسا ہی ہے جیسے ماں کا جنا ہوا اپنا بھائی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمسایوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے جیسے وہ ہمارے ہی کنبے کا حصہ ہیں، جیسے وہ ہمارے ہی خاندان کا حصہ ہیں۔
کنبہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ خاندان کو کہتے ہیں، فیملی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ کنبہ یعنی کہ خاندان۔ ٹھیک ہے بیٹا؟ معاشرت کے آداب ہم سے اس بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ کسی کا مذاق نہ اڑائیں۔ دیکھیں بیٹا، ایک بات واضح طور پر سمجھ لیں، مذاق دو طرح ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے مذاق کرنا اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ مذاق کرنا کیا ہوتا ہے؟ وہ ایسا ہی ہے کہ آپ کسی کا دل لبھانے کے لیے کوئی بات کر دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں مذاق کرنا۔ کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی بات کرنا، کوئی لطیفہ وغیرہ سنانا، ہنسانا دوسرے کو۔ مذاق اڑانا کیا ہوتا ہے؟ مذاق اڑانا ہوتا ہے کسی کی تحقیر کرنا، بے عزتی کرنا، ٹھیک ہے، اور کسی کے بارے میں اس طرح کے الفاظ استعمال کرنا کہ اس کا مذاق بن جائے اور لوگ سب مل کر اس کو چڑھائیں، ٹھیک ہے۔ اس سے یقیناً دوسرے کی دل آزاری ہوتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو یاد رہے کہ ہمیں مذاق تو کرنا چاہیے لیکن مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ جب کسی کو بلانا ہو تو اس کا پورا نام لے کر پکاریں۔ اسی طرح کسی کی ٹوہ اور جاسوسی میں رہنا بھی بری حرکت ہے۔ ٹوہ کسے کہتے ہیں بیٹا؟ جاسوسی میں رہنا، تجسس میں رہنا، کسی کے پیچھے پڑے رہنا اور اس کے رازوں کا پتہ لگانا، ٹھیک ہے۔ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں بیٹا؟ غیبت کہتے ہیں کسی آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ کسی آدمی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ یاد رہے میں نے کیا کہا؟ کسی آدمی کی برائی کو دوسرے لوگوں کے سامنے بیان کرنا۔ عام طور پر ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم کسی بھی آدمی کی بات کو عام کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ یہ بری بات اور یہ بری عادت اس میں ہے یا نہیں۔ اگر وہ بری عادت اس میں ہے تو یہ غیبت ہے، لیکن اگر وہ بری عادت اس میں نہیں ہے تو پھر یہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے، جسے تہمت کہا جاتا ہے، یعنی کسی انسان پر الزام لگانا۔ ان باتوں سے معاشرے میں انتشار اور افراتفری پھیلتی ہے، اس لیے ان سے بچنا ضروری ہے۔ کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت حاصل کرنی چاہیے۔ والدین، رشتہ داروں اور اساتذہ کرام کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آنا فرض ہے۔ یتیموں، لاوارثوں، محتاجوں، معذوروں، بے کسوں اور بے سہاروں کے کام آنا ہم سب کا فرض ہے۔ معاشرتی آداب میں عہد کی پاسداری کرنا بھی شامل ہے۔ عہد کسے کہتے ہیں بیٹا؟ عہد کہتے ہیں وعدے کو۔ عہد کسے کہتے ہیں؟ وعدے کو۔ وعدے کا پاس رکھنا یعنی وعدے کو نبھانا اور وعدے کو پورا کرنا۔ پاسداری کرنا یعنی کہ نبھانا، ٹھیک ہے بیٹا؟ وعدے کو نبھانا۔ پاسداری دونوں طرح لکھا جا سکتا ہے، الگ الگ بھی اور سین اور دال کو ملا کر بھی۔ پاسداری کرنا یعنی کہ نبھانا، وعدے کو پورا کرنا۔ جب کسی سے کوئی وعدہ کریں تو اسے پورا کریں۔ صفائی اور پاکیزگی بھی معاشرتی آداب میں شامل ہے۔ ہمیں اپنے لباس اور گھر کے علاوہ اپنے گلی محلے، اسکول، دفتر، گاؤں اور شہر کو بھی صاف ستھرا رکھنا چاہیے۔ اگر ہم ان معاشرتی آداب پر دل و جان سے عمل کریں تو ہمارا معاشرہ زمین پر جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ ہر شخص اطمینان اور سکون سے زندگی گزارے گا اور ہمارا پیارا وطن ترقی کرے گا، اور انشاءاللہ ضرور ایسا ہی ہوگا اگر ہم ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں گے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، اگر ہم کسی کی بھی دل آزاری سے بچنے کی پوری کوشش کریں گے، سب کے ساتھ پیار محبت سے رہیں گے، تو آہستہ آہستہ یہ مکمل معاشرہ
جنت نظیر بن جائے گا، اور آہستہ آہستہ ہمارا یہ وطن ایک جنت کا نمونہ پیش کرے گا۔ ٹھیک ہے بیٹا، تو سبق ہمارے طور طریقے آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آپ کا کام آج کا آپ جان چکے ہوں گے کہ ہر سبق کی بلند خوانی کے ساتھ آپ کو سبق کا سر ورق خوبصورت انداز میں ٹائٹل پیج بنانا ہوتا ہے، لہٰذا آپ آج سبق ہمارے طور طریقے کا ٹائٹل پیج بنائیں گے۔ انشاءاللہ مشق کے ساتھ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔